السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری حصے میں ارشاد فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے نہ دفع کرتا، اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے دفع نہ کرتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد رونما ہو جاتا یا زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالی سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے. دنیا میں جو بہت سارے جرائم، ظلم، زیادتی، اسی طریقے سے گناہ، بدعملی، کفر کا، شرک کا، توحید پر، ایمان پر غالب ہو جانا، حق کا باطل پر غالب ہو جانا، اسی طریقے سے طاقتور لوگوں کا کمزوروں پر زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے، فساد، مثال کے طور پر گناہ، معاصی اور شرک کے علاوہ دیگر بہت سارے جرائم دنیا کے اندر، ظلم ہے، زیادتی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، شراب وغیرہ، یہ ساری چیزیں فساد کے اندر آتی ہیں. یہ ہے فساد. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر. بر اور بحر میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، فساد پھیل گیا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کردار کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے. تو لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے روئے زمین میں جو فساد پھیلتا ہے، اس فساد کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دفع کا نظام قائم کرتا ہے. یہ جو واقعہ پورا گزرا بنی اسرائیل کا، حضرت سمویل علیہ السلام، طالوت اور پھر جالوت سے مقابلہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا جالوت کو قتل کرنا، اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جہاد کے ذریعے سے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اس چیز کو نہ ٹالتا جو دنیا میں شرک اور کفر، اس طریقے سے جرائم اور ظلم دنیا میں ہو رہا ہے، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی جہاد کے ذریعے سے نہ کچلتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، زمین میں فساد پھیل جاتا. اسی معنی کی دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے کو نہ ٹالتا، ایک کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، تو لہدمت صوامع. صوامع صومعہ کی جمع ہے، جو گرجا گھر کو کہا جاتا ہے، جو عیسائیوں کی کنیسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کنیسے ہدمت، منہدم ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، درہم برہم ہو جاتے. مثال کے طور پر اسے منہدم کر دیا جاتا. وہ بیع جو ہے، یہ بیع کی جمع ہے، جو یہودیوں کی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے، یہ عبادت گاہیں درہم برہم ہو جاتی. ایسے وہ صلوات اور نمازیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، پچھلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، نمازیں ضائع کر دی جاتی، نمازیں منہدم ہو جاتی، نماز نہیں پڑھا جاتا دنیا کے اندر. ایسے ہی وہ مساجد، مسجدیں جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، یہ مسجدیں بھی تہس نہس کر دی جاتی، انہیں برباد کر دیا جاتا. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. یہ عبادت گاہوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور نماز کا ذکر فرمایا کہ یہ جو عبادت گاہیں ہیں، یہ عبادت گاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے بنائی جاتی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو، شرک کو، کفر کو، اسی طریقے سے انارکی کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے جہاد کا نظام قائم نہ کرتا، جہاد کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دفع نہیں کرتا، ٹالتا نہیں اور دھکا نہیں دیتا، کچلتا نہیں، تو پھر یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو جگہیں، مراکز بنائے جاتے ہیں، یہ سب تہس نہس ہو جاتے
اور لوگ دنیا کے اندر ظلم زیادتی پھیلا ڈالتے، جس کی وجہ سے اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا نظام رکھا ہے۔ جہاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جرائم کو، ان تمام ظلموں کو، زیادتیوں کو کچل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ فساد جس فساد کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا یا زمین درہم برہم ہو جاتی، زمین کا نظام برباد ہو جاتا۔ اس واقعے میں یہی ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ جالوت جو تھا وہ کافروں کی طرف سے تھا، کافروں کی فوج کا کمانڈر تھا، بادشاہ تھا، اور بہت ہی زیادہ لمبا تڑنگا، بہت بڑا سپہ سالار تھا وہ اپنی قوم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم قوم کو اور ان کے اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سمویل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بادشاہ طالوت کے ذریعے سے، اور ان کے کمانڈر، ان کے سپہ سالار حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اس کفر کا، ان کافروں کا اور کافروں کے اس بادشاہ کا خاتمہ کیا۔ اور اس طریقے سے اس وقت جو دنیا تھی اس میں امن اور شانتی اور سلامتی اور آشتی پیدا ہوئی۔ اگر یہ نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کفار مسلمانوں پر یا کفر والے اسلام کے ماننے والوں پر یا ایسے ہی یہ کفر کرنے والے کفار یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی جگہوں پر، مساجد پر، گرجا گھروں پر یا ایسے ہی یہودیوں کی عبادت گاہوں پر۔ اب آج یہودیوں عیسائیوں کی بات ہم اس معنی میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جب اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا تھا اس دین کے مطابق حضرت موسیٰ کے دین پر چلنا تھا۔ جو لوگ موسیٰ کے ماننے والے تھے، جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ان کو عیسیٰ کے دین پر چلنا تھا۔ گرجا گھروں میں عبادت کرنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بیع میں یہودیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی۔ اس اعتبار سے یہ اپنے اپنے دور میں تو صحیح عبادت گاہیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے ہی یہ بنائی جاتی تھی۔ لیکن اب اسلام کی آمد کے بعد تو ظاہر ہے کہ دنیا میں اسلام ہی حق ہے، اور اسلام کے سوا اب کسی اور دین کی بنیاد پر انسان نہ تو دنیا میں عزت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے اور اللہ کی مغفرت سے ہرکنار ہو سکتا ہے۔ یہ اب ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں پر، سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تو یہ فضل ہے، یہ جو ہے فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے کفر کو، کافروں کو اور دنیا کے اندر جرائم اور کرپشن کو ختم کرتا ہے، یہ ساری جہان والوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ سارے جہان کے لوگ امن، شانتی اور سلامتی کی زندگی گزارتے ہیں، کسی بھی طرح کا اندیشہ نہیں، کسی بھی طرح کا ڈر نہیں، نہ انسان کو اپنی جان کا خوف ہے، نہ انسان کو اپنے مال کا خوف ہے، نہ انسان کو اپنی عزت و آبرو کا خوف ہے، نہ انسان کو اپنی مقدسات اور عبادت گاہوں اور مساجد کا، مدارس کا خوف ہے۔ انسان امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ یہ ساری برکتیں ہوتی ہیں اس نظام کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفع کا نظام بنا رکھا ہے۔ اگر یہ دفع کا نظام نہ ہوتا تو ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزوروں کو دباتا، جس کے پاس ہتھیار ہے وہ دوسروں پر حاوی ہو جاتا، جس کے پاس دولت، حکومت، اقتدار، سطوت ہے وہ دوسروں کو کچل دیتا، یہی نظام رہتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، روئے زمین سے فساد کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اور یہ چیز دنیا میں جب قائم ہوتی ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، تب الحمدللہ یہ ساری برکتیں، یہ سارا خیر اور یہ ساری نعمتیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کا مطلب اور اس کی تفسیر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد جو تقریباً کئی آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ آیت کریمہ یہ دیکھیے تفصیل آیت نمبر 245-46 سے لے کر کے 252 تک، یہ تقریباً 6-7 آیتیں طویل لمبی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بنی اسرائیل کا بیان فرمایا ہے، اور کس طرح سے قوم نے کیا کہا اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے جالوت اور اس کی قوم کا خاتمہ ہوا۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے تلک آیات اللہ، یہ جو ساری باتیں اب تک سن رہے تھے، آپ لوگ پڑھ رہے تھے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ آیتوں کا دو مطلب، ایک مطلب تو ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی یہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں،
دوسرا ہے آیتوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں، اور وہ جالوت اور اس کی قوم کس قدر سرکش قوم تھی عمالقہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اس طریقے سے خاتمہ کر دیا۔ تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جسے ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے حق کے ساتھ، یعنی یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو معلوم پڑ رہا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی آمد سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، قرآن کریم سے پہلے، بہت پہلے بنی اسرائیل کے دور کا یہ واقعہ ہے، پوری تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، کون کمانڈر تھا، کون بادشاہ تھا، کون نبی تھا، اور کس نے کس کو قتل کیا، ساری تفصیلات ہمیں نہیں معلوم پڑ سکتی ہیں، ہمارے نبی کو بھی اور ہمیں بھی اسی وقت معلوم ہوئی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم میں اسے اتار دیا ہے۔ تو یہ باتیں حق ہیں، سچ ہیں، حق ہے اس معنی میں کہ اس میں کوئی یہ افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یا یہ مثال کے طور پر کوئی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنا کلام آسمان سے اتارا ہے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ تو پورے طور پر یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا اشتباہ نہیں، کسی بھی طرح کا خلل نہیں، اس میں کسی بھی طرح کی جھوٹ کی کوئی آمیزش کا کوئی امکان نہیں، پورے طور پر یہ حق اور سچ ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، یقیناً آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، یعنی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا، اپنی رسالت، اپنی پیغمبری اور اپنا مشن دنیا میں دے کر کے بھیجا۔ جن لوگوں کو بھیجا آپ بھی انہی رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اگر آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو کوئی نہیں مانتا، آپ کو سمجھتا ہے کہ پہلی بار کوئی اللہ کی طرف سے نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے اجنبی یا انہونے رسول نہیں ہے، یا کوئی انوکھے رسول نہیں ہے اس معنی میں کہ آپ پہلے آئے ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل کے دنیا میں آ چکے ہیں، مختلف قوموں میں، مختلف ملتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور اپنی مدت جب تک اللہ نے ان کی عمریں لکھی تھی اس کے مطابق وہ دنیا میں اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، عظمت اور قدرت کا مشن دنیا میں پھیلاتے رہے، اس کے طرف سے اترنے والے نظام کو دنیا میں اپنی قوموں میں عام کرتے رہے، اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو جیسے وہ رسول تھے وہ بھی سچ ہے، وہ بھی حق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اور آئے، ایسے ہی آپ بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی بن کر کے اس دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ بھی حق اور سچ ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے، آپ پر کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے، تو یہ بہرحال اس کی بدنصیبی ہے، اس کی بدقسمتی ہے، اور یہ اس کا خسارہ اسی کو اٹھانا ہوگا۔ انک لمن المرسلین، اللہ نے نہیں فرمایا انک لرسول، آپ رسول ہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، یعنی یقیناً آپ بھی رسولوں میں سے ہیں۔ جو سلسلہ رسولوں کا، پیغمبروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیا ہے، اسی سلسلے کی آپ آخری کڑی ہیں، اور آپ کو مختلف خصوصیات سے، امتیازات سے اور مختلف سعادتوں سے، شرفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نوازا ہے، جس میں آپ ممتاز ہیں، آپ کا کوئی اس میں ساجیدار نہیں ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے بعد یہ بطور نتیجہ، خلاصہ اور نچوڑ بیان فرمایا کہ ساری باتیں جو آپ نے پڑھا ہے، جانا ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے حقیقت میں سچ مچ صحیح ہے، حق ہے، ہم نے اتارا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور آپ بھی برحق نبی ہیں، آپ بھی سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ آپ پر لوگ یقین کریں تو ان کے لیے سعادت ہے، یقین نہ کریں تو وہ اپنی دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کو برباد کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر، ان آیتوں میں جو کچھ پیغام ہے، جو کچھ سبق ہے، جو کچھ عبرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔